إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم، السلام علیکم۔ دینی امور پر اجرت قسط نمبر 3۔ سامعین محترم، اس سے قبل ہم نے دینی امور پر اجرت کے بارے میں قرآن و حدیث کا بیان پیش کیا تھا، جس کی روح سے امامت اور تعلیم القرآن پر اجرت لینا منع اور جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈالنا ہے۔ ایسے لوگ قیامت کے دن پاک نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں صرف پاک لوگ جائیں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بلکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے۔ لیکن ان کا دل جگرا دیکھیں کہ انہوں نے اس حرام کام کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل پر فرمایا فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، سو دیکھو یہ کس قدر صبر کرنے والے ہیں جہنم کی آگ پر۔ سامعین محترم، جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے یہ لوگ قرآن و حدیث کے واضح احکامات کے بعد بھی اسے پیشہ بنائے ہوئے ہیں، اور عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے ایک دو احادیث بھی پیش کرتے اور اس سے دینی امور پر اجرت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اب ہم ان کی پیش کردہ احادیث کی طرف آتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الطب میں ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب فلم یقروہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں چند لوگ عرب کے کسی قبیلے کے پاس پہنچے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی ضیافت نہیں کی۔ فبینما ہم کذالک اذ لدغ سید اولئک، وہ لوگ وہیں تھے کہ اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ فقالو، تو انہوں نے پوچھا هل معکم من دواء او راق، کہ تمہارے پاس کوئی دوا یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ فقالو، تو ان لوگوں نے کہا لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا، اس پر صحابہ نے جواب دیا کہ تم نے ہماری مہمانداری نہیں کی، اس لیے ہم کچھ نہیں کریں گے جب تک کہ تم لوگ ہمارے لیے کوئی چیز متعین نہ کرو گے۔ فجعلوا لهم قطيعا من الشاء، اس پر ان لوگوں نے چند بکریوں کا دینا منظور کیا۔ فجعل يقرأ بأم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل فبرأ، پھر اس نے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کی اور تھوک جمع کر کے اس پر ڈال دیا تو وہ آدمی تندرست ہو گیا۔ فأتوا بالشاء، وہ آدمی بکریاں لے کر آیا۔ فقالوا، انہوں نے یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا لا نأخذه حتى نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت نہ کر لیں ہم اسے نہیں لیتے۔ فسألوه فضحك وقال وما ادراك انها رقیہ، چنانچہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ خذوها واضربوا لي بسهم، تم اس کو لے لو اور ایک حصہ میرا بھی اس میں لگاؤ۔ سامعین محترم، یہ خصوصی معاملہ اس وقت پیش آیا تھا جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کا گزر ایک قبیلے والوں پر ہوا جنہوں نے اس جماعت کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔
ایسی صورتحال کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی ہوئی تھی کہ اگر کوئی قبیلہ ان کی ضیافت نہ کرے تو وہ کسی طور سے حق ضیافت وصول کر لیں، کیونکہ اس دور میں آج کل کی طرح ہوٹلوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا۔ بخاری کتاب المظالم و غضب میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انک تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون فما ترى فیہ۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں دوسری جگہ بھیجتے ہیں تو ہم ایسی قوم میں اترتے ہیں جو ہماری مہمانداری نہیں کرتے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال لنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، ان نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف، کہ اگر تم کسی قوم کے پاس اترو اور وہ تمہارے لیے مناسب طور پر مہمانداری کا حکم دیں تو خیر، ورنہ تم ان سے مہمانی کا حق وصول کرو۔ اس قبیلے نے اس جماعت کی ضیافت سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے اس قبیلے کے سردار کو کسی زہریلی چیز سے ڈسوا دیا۔ جب وہ قبیلے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آئے تو ان کے طرز عمل کی نشاندہی کی گئی جیسا کہ روایت میں ہے۔ اس سے اس بات کی مکمل وضاحت ہو گئی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ معاملہ محض اس بنیاد پر کیا تھا کہ قبیلے والوں نے حق ضیافت ادا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ کا دم کیا گیا اور اللہ تعالی نے ان کے سردار کو شفا عطا فرما دی۔ قبیلے والے حسب وعدہ بکریاں لے آئے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تردد ہوا۔ یہ تردد اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پر اجرت کو حرام ٹھہراتے تھے، چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ طے کیا کہ یہ معاملہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ فاتحہ ایک دم ہے، یعنی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ پھر فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ لگا دو۔ سامعین، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اجرت یا کمائی سمجھتے تو کسی طور پر بھی اس کی تقسیم اور اس میں اپنا حصہ نکالنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ اجرت یا کمائی تو عمل کرنے والے کی ہوتی ہے، وہ کسی میں تقسیم نہیں ہوتی۔ قبیلے والوں نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس کانٹے کی دوا ہے یا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو کانٹے کے منتر سے واقف ہو اور دم کر سکتا ہو؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں، مگر تم لوگ وہ ہو جنہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا ہے، اس لیے ہم اس وقت تک تمہارے سردار پر دم نہ کریں گے جب تک تم ہمیں اس کی اجرت دینے کا وعدہ نہ کرو۔ سامعین محترم، ان علماء سو نے جو اپنی حرام کمائی کو حق ثابت کرنے کے لیے جو تانے بانے ملانے کی کوشش کی تھی، اس حدیث کے واضح الفاظ نے سر راہ اس کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اب ہم آتے ہیں ان الفاظ کی طرف کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے اس حرام کو حلال سمجھ لیا، یعنی ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ ہے۔ سامعین، اسی واقعے کی ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی آتی ہے۔ ما قبل بیان کردہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو کہ خود اس قافلے میں شامل تھے، اور ترمذی کی بیان کردہ روایت کے مطابق دم کرنے والے بھی وہ خود ہی تھے، مگر یہ حدیث جس کو روایت کرنے والا صحابی وہ ہے جو خود اس سفر میں شامل تھا اور جو اس پورے واقعے کا عینی شاہد اور مرکزی کردار رہا،
ان فرقہ پرستوں کے نزدیک اس روایت سے کمتر ہے جو دوسرے ایسے صحابی سے مروی ہے جو اس واقعے کے گواہ نہیں کہ اس مہم میں شریک سفر نہ تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس روایت میں ایک ایسا جملہ ہے جس کے ذریعے ان پیشہ وروں نے اپنی حرام کمائی کو جائز ٹھہرایا ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی محولہ روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے، بخاری کتاب الطب ہی میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے چند آدمی پانی کے رہنے والوں کے پاس سے گزرے جن میں سے ایک شخص کو سانپ کاٹا ہوا تھا۔ پانی کے رہنے والوں میں سے ایک آدمی ان صحابہ کے پاس پہنچا اور کہا، تم میں سے کوئی شخص جھاڑنے والا ہے؟ پانی میں ایک شخص سانپ یا بچھو کا کاٹا ہوا ہے۔ سانپ کے کاٹے ہوئے کے لیے لدیغ یا سلیم کا لفظ بیان کیا۔ ایک صحابی گئے اور بکریوں کی شرط پر سورہ فاتحہ پڑھی تو وہ آدمی اچھا ہو گیا، اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس بکریاں لے کر آئے۔ فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، لیکن ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے برا خیال کیا اور کہنے لگے کہ تم نے کتاب اللہ پر اجرت دی ہے۔ حَتَّى قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، یہاں تک کہ وہ لوگ مدینہ پہنچے تو ان لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت دی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ ہے۔ سامعین محترم، ان کی طرف سے پیش کردہ اس روایت میں سب سے پہلے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس جملے کو پڑھیے، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ أَجْرًا، لیکن ان صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اسے برا خیال کیا اور کہنے لگے کہ تم نے کتاب اللہ پر اجرت دی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اس قول نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہی تعلیم دی گئی تھی اور وہ کتاب اللہ پر کمائی حرام سمجھتے تھے۔ اب جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس واحد روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ ہے۔ سامعین محترم، اس واقعے کے بارے میں تمام کتب حدیث بشمول صحیح بخاری میں جتنی بھی روایات بیان کی گئی ہیں، سوائے اس منفرد روایت کے کسی میں بھی یہ الفاظ نہیں ملتے۔ یہی وہ جملہ ہے جس پر مفتی و مولوی اور ان کے ہم قبیل اسلاف نے ایک جھوٹی عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر معاملے میں قرآن و حدیث کا ایک متفقہ عقیدہ جو ہے ہمیں دیا گیا ہے۔ اگر کبھی کسی آیت یا حدیث کے الفاظ سے بظاہر کسی اور آیت یا حدیث کا انکار ہو رہا ہو تو اس کی تعویل کتاب اللہ کے دیے ہوئے موقف کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس بارے میں قرآن و حدیث کا یہی بیان ہے کہ اللہ کی آیات کو نہ بیچا جائے، اس کو کسی انداز میں بھی کمائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اس کے عوض کسی قسم کا کوئی تحفہ نہ لیا جائے اور نہ کوئی دوسرا دنیاوی فائدہ اٹھایا جائے۔ اذان فی سبیل اللہ دی جائے، اس پر کوئی معاوضہ نہ دیا جائے اور نہ لیا جائے۔ دین علم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے۔ جس کسی نے اسے دنیا کمانے کے لیے سیکھا تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ سامعین محترم، یہ ساری باتیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی پہنچی ہیں۔ اب
کیا اس بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف بھی کوئی بات فرما دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اسی انداز میں قبول کیا جائے گا کہ جس انداز میں خود انہوں نے اس پر عمل کیا ہوگا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو سورۃ الانعام آیت نمبر 90 میں ہے عمل کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا گیا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ ترجمہ: یہی لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالی نے ہدایت کی تھی، سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس قرآن پر کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اور تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کے سامنے اور روز آخرت سرخروئی کی توقع رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ سامعین، یہ علماء فرقہ اب فیصلہ کر لیں کہ وہ کن لوگوں میں ہیں۔ اگر یہ اللہ کے ملنے اور قیامت کے آنے پر ایمان رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں سب سے مستحق کتاب اللہ ہے، لیکن فقر و فاقہ، مصیبت و افلاس میں گھرے ہوئے کسی صحابی کو امامت، اذان یا تعلیم القرآن پر اجرت نہیں دی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ قابل اتباع نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی اس جملے کے معنی نہیں سمجھ پائے اور دین سے دنیا کمانے کے بجائے آخرت خریدنے میں ہی مصروف رہے، لیکن سمجھے تو بس علم کے یہ سمندر و پہاڑ ہی سمجھے کہ اس جملے میں کیا بات پنہا ہے۔ قرآن و حدیث کی رو سے جو بات اس جملے سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اجر کمانے کے لائق بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کی آیات اور احادیث پیش کرنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ قرآن پڑھنے، اس کے مطابق اپنے عقائد بنانے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے کتنا بہترین اجر تیار کر رکھا ہے جو آخرت میں ملے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی تو صرف آخرت کی ہے۔ بخاری کتاب الجہاد و سیر کی ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ملتا ہے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے میرے اللہ، زندگی نہیں مگر بس آخرت کی زندگی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاح کی ایک حدیث میں ہے کہ دنیا میں اس کتاب سے جو اجر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ اس کتاب پر عمل کرنے والوں کو سر بلند کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے قوموں کو سر بلندی عطا فرماتا ہے اور دوسروں کو اس کے ذریعے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ دنیا میں قرآن پر جو صلہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والی قوموں کو اللہ تعالی اس دنیا میں سر بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قومیں اس کے مطابق عمل نہیں کرتی انہیں اس دنیا میں ذلیل و پست کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ آج یہ کلمہ گو امت اس دنیا میں پست کر دی گئی ہے۔ لہٰذا
دینی امور پر اجرت کو جائز قرار دینا محض جہالت اور افترا پردازی ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل اس کی نفی کرتا ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جملے سے مطلب نعوذ باللہ قرآن پر دنیاوی اجرت لینا تھا تو یہ سارے مل کر وہ صحیح احادیث پیش کر دیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی صحابی کو امامت، تعلیم القرآن پر تنخواہ، اجرت، وظیفہ یا تحفہ دینا ثابت ہو۔ الحمدللہ تا قیامت یہ لوگ ایک بھی ایسی حدیث نہیں پیش کر سکیں گے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ پر کسی ایک کو اجرت یا ہدیہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ یہ اللہ کے حرام کردہ کو حرام ہی مانے۔ انشاءاللہ اگلی قسم میں ان فرقہ پرستوں کی طرف سے پیش کی جانے والی دوسری حدیث پر وضاحت پیش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔